بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عقیل عمر اور رائل ڈیبیٹنگ اینڈ کاؤنسلنگ کلب کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے، یہ دھرتی ہے شہیدوں کی۔ صدر ذی وقار، جس طرح پودے کے لیے بیج کا ہونا ضروری ہے، انسان کے اس دنیا میں وجود کے لیے ماں باپ کا ہونا لازم ہے، جس طرح لکھنے کے لیے قلم اور قلم کے لیے سیاہی کا ہونا ضروری ہے، جس طرح پانی کے لیے بارش اور بارش کے لیے بادل کا ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طرح وطن کو مملکت بنانے کے لیے شہادت کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ یہ جذبہ شہادت ہماری میراث ہے۔ یہ میراث اس لیے زندہ ہے کہ یہ دھرتی ہے شہیدوں کی۔ صدر ذی وقار، اگر آج ہم اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو یہ انہی لاکھوں قربانیوں کا تسلسل ہے جنہوں نے اپنا لہو اس وطن اور اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ ان سب کا ایک ہی نعرہ تھا کہ خون دل دے کر سنواریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ صدر ذی وقار، پاکستان ہمیں پھولوں کی سیج پر حاصل نہیں ہوا، اس کے پیچھے لاکھوں قربانیاں شامل ہیں۔ لاکھوں ماؤں نے اپنے لخت جگر قربان کیے، لاکھوں بہنوں نے اپنی عصمتوں کو پامال کیا، لاکھوں ماؤں کے سہاگ اجاڑے گئے تو لاکھوں بہنوں نے اپنے بھائیوں کو نیزے پر چڑھتے دیکھا، لیکن شہادتوں کا یہ سلسلہ یہاں تھما نہیں۔ پاکستان کی آزادی کے بعد اس کے پہلے وزیر اعظم کو شہید کر دیا گیا۔ 6 ستمبر 1965 کی رات جب پڑوسی ملک نے اپنی سرکشی اور بربریت کا برملا اظہار کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم شب خون شہادت کا جام پینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم نے کلمہ شہادت پڑھ کے سینوں پر بم باندھ کر دشمنوں کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ ہم زمین پر میجر عزیز اور شبیر شریف ثابت ہوئے تو فضا میں ایم عالم اور راشد منہاس نے دشمن کے پرخچے اڑا دیے۔ 1971 کی جنگ میں حوالدار لالک جان نے دشمن کو ناکوں چنے چبائے اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ دھرتی ہے شہیدوں کی۔ صدر ذی وقار، جب اس دھرتی نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی پکار پر اس یقین سے لبیک کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیکھ پہ لڑتا ہے سپاہی۔ صدر ذی وقار، تاریخ گواہ ہے، انگریزوں کے برِ صغیر میں آنے سے لے کر پاکستان کی آزادی تک اور بعد ازاں جب اس دھرتی نے ہمیں پکارا، ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہا۔ ہم نے شہادت کا جام پینے کے لیے لہو اپنا دیا۔ بادشاہ اکبر نے دین الہی کے نام پر حق و باطل میں فرق مٹانا چاہا تو ہم مجدد الافسانی بن کر شب خون شہادت کا جام پینے کے لیے تیار ہو گئے۔ انگریزی غلبے کو دیکھا تو میں ٹیپو سلطان بن گیا اور لڑتے لڑتے تلوار ہاتھ میں تھامے دشمنان اسلام سے شہادت کا جام نوش کر گیا۔ مجھے غلام بنایا گیا، میں دبتا مجھے دبایا گیا، مجھے دیوار سے لگایا گیا، میں زندانوں میں گھسیٹے جانے والا ظفر علی خان، میں آزادی کا پرستار، میں لا الہ الا اللہ کے نام پر کٹنے والا قائد کا جوان، میں اپنی مردہ ماں کے کلیجے سے لپٹا ہوا وہ شیر خواہ، میں بغیر سر کے پڑی ہوئی حسین کی لاش، چناب کا ستلج کا پانی میرے خون سے لال، مگر اس کے باوجود میرا ایک ہی نعرہ، ایک ہی ایمان ہے کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جہباز چلے آتے ہیں، تیری بنیاد میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنج دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔